میاں صاحب ذرا پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اس ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فیک نیوز ہے، انفارمیشن کا فلو ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ملک میں؟ کاظمی صاحب شکریہ۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، مکمل سچ نہیں بولا جا رہا۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی پسند کا جھوٹ اور اپنی پسند کا سچ۔ آپ دیکھیں کہ جو آپ نے بات کی مذاکراتی کمیٹیوں کے حوالے سے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، بھائی پہلے دن سے نظر آ رہا تھا، دونوں جانب سے سچ نہیں بولا جا رہا تھا، کوئی دباؤ میں مذاکرات کر رہا تھا، کوئی ڈر کے مذاکرات کر رہا تھا کہ اگر یہ بھی وقت ہاتھ سے نکل گیا تو کل کو کیا ہوگا۔ پھر ایک کا تحریری جو مطالبات ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور بیک ڈور جو مذاکرات ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں یا اس بیٹھک میں جو گفتگو کی جاتی ہے، جو مطالبہ رکھا جاتا ہے وہ کوئی اور ہے، تو پھر بات بنے گی کیسے؟ آپ یہ دیکھیں، میں جب سے یہ مذاکراتی کمیٹیاں بنی، میں اس وقت سے اطہر کاظمی صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دباؤ میں کمیٹی بنی ہے اور دباؤ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ سب سر اور کوئی یہ سمجھتا تھا کہ شاید آپ نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا، کس کے دباؤ میں؟ اب حکومت کے اوپر تو کسی کا دباؤ نہیں ہو سکتا، اسٹیبلشمنٹ حکومت تو ایک پیج پہ ہے، تو کس کے دباؤ کے تحت آپ لوگ مجبور ہوئے ہیں تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے؟ میں اس وقت بھی پاکستان کے اندر سے دباؤ کی بات نہیں کر رہا تھا، میں اس وقت بھی عالمی قوتوں کی جانب سے بات کر رہا تھا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو رجیم چینج ہوئی ہے 20 جنوری کو، شاید اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ قطعاً یہ بات نہیں تھی اس شخصیت کے حوالے سے۔ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان عالمی قوتوں کے جن کے مفادات جڑے ہیں پاکستان کے اندر، ان قوتوں کے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبل دیکھنا چاہتی ہیں، ان قوتوں کے جو پاکستان میں سی پیک، جو پاکستان کے اندر معیشت کا جو حال ہے، دہشت گردی کا، یا آپ نے نیوکلر پاور پاکستان کو بنایا، یا جو وہ بات کرتے تھے کہ ایران سے دوری اور انڈیا کی قربت، وہ جو بات کرتے تھے کہ کل کو انڈیا اور چائنا آمنے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا آپ کو۔ یہ ہیں وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر آپ لوگوں کی حکومت تو محب وطن حکومت ہے نا سر، آپ کی حکومت تو محب وطن ہے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری حکومت دباؤ میں آ گئی ان قوتوں کے جو پاکستان دشمن قوتیں، پھر تو سر یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ یہ آپ کے لیے تھوڑا کم لمحہ فکریہ، جتنا آپ شدت سے کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ اگر آپ سچ پورا بولیں، جو آپ نے معیشت کے حوالے سے بات کی، آپ نے بات کی کہ فیک نیوز حکومت دیتی ہے یا فیک نیوز کا مسئلہ ہے، تو پھر یہ بات کرنی چاہیے نا کہ 3.5 سال جو حکومت جس کو بنا کے دی گئی تھی اس نے سی پیک بند رکھا۔ پھر یہ حقیقت بیان کرنی چاہیے تھی نا کہ معیشت کا بیڑا غرق اس وقت ہوا اور آج تک سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر یہ حقیقت بیان کرنی چاہیے نا کہ اس وقت کس طرح ایجنسیوں کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ میں تو ایک کمیٹی جو ہوتی ہے اسمبلی کی، اطلاعات کی جو کمیٹی ہوتی ہے، میں اس کا خوش قسمتی سے بدقسمتی سے چیئرمین تھا، اور جو مطیع اللہ جان سے ہوا، جو حامد میر سے ہوا، جو ابصار عالم سے ہوا، میں نے اس کا نوٹس کیا، اور اس وقت کے منسٹر انفارمیشن، اس وقت کے سیکرٹری انفارمیشن، وزیر داخلہ، میں نے سب کو بلایا، اور پھر انہوں نے آن کے کہا کہ یار آپ ہمیں بلا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں سے یہ ہدایت ملتی ہے۔ میں نے جہاں سے ہدایت ملتی تھی پھر ان کے کہنے پہ ان کو بھی بلوایا، مگر جو انہوں نے کیا یا جو کرتے رہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اچھا سر، آج آپ صرف نے ایک جن واقعات کا شخص پہ ذکر یا کیا ایک ہے، جماعت پہ ملبہ ڈال دینا۔ سر آپ نے کہا کہ ان کے دور میں یہ ہوا، مطیع اللہ جان کے ساتھ یہ ہوا، مطیع اللہ جان تو 7-8 گھنٹے میں واپس آ گیا، آپ کے دور میں مطیع اللہ جان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ تو آپ تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اس دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، آج کل جو میڈیا ہے وہ عبدالستار ایدھی صاحب کی ویلفیئر فاؤنڈیشن دیکھ رہی ہے۔ نہیں، ایک سیکنڈ اطہر کاظمی صاحب تھوڑا سا حوصلہ رکھیا کریں۔
جب تک آپ کہیں گے آپ کے پاس ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی دور اگر آپ صرف یہ کہہ دینا کہ اس دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے تو آپ کو یہ صرف احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. اس وقت آپ جیسے دانشور، مفکر، انتہائی قابل احترام شخصیات جو تھیں وہ تذکرہ نہیں کیا کرتی تھیں. آج جس طرح شدت سے آپ تذکرہ فرماتے ہیں، میں سر میاں صاحب میں چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. میں نے تو سر اس وقت بھی کیا تھا جب آپ پہ مقدمہ ہوا، میں نے کہا میاں جاوید لطیف غدار نہیں ہے. میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا رانا ثناءاللہ پہ جنہوں نے ہیروئن ڈالی انہوں نے غلط کیا، رانا ثناءاللہ ہیروئن کا اسمگلر نہیں ہے. ہم تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے، پر ایشو یہ ہے کہ آج آپ اس طرح آواز نہیں اٹھاتے جس طرح آپ اس وقت اٹھاتے تھے. نہیں میرے سن لیں. تو اگر آپ نے آواز اٹھائی تھی تو میں بھی آج آپ کے اپنا کٹہرے میں کھڑا ہوں نا، تو میں کون سا آپ کے کٹہرے سے باہر ہوں. مگر میں یہ ضرور کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اطہر کاظمی صاحب کہ بھائی جس شخص نے ان آج جو غیر آئینی قوتیں ہیں جن کا تذکرہ بڑی شدت سے ٹویٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، یا جو آپ سوال کر رہے ہیں، میرے بھائی ان کو دعوت کون دیتا تھا؟ ان کو پاورفل کیا کس نے؟ یہ راستہ جو انہوں نے دیکھا ہوا تھا مگر اس کے لیے تمام دروازے کس نے کھول دیے؟ یہ تو وہ خود اقرار کرتے ہیں موصوف. پھر موصوف نے جو 3.5 سالوں میں نہ صرف پولیٹیکل فورسز کو کمزور کیا، آئین قانون کو کمزور کیا، بلکہ غیر آئینی قوتوں کو طاقتور کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج میں ذمہ داری سے یہ بات اطہر کاظمی صاحب کہنے لگا ہوں کہ اگر 9-10 مئی یہ شخص نہ کرتا تو آج ان کو گلا نہ ہوتا. وہ قوتیں جن کے بارے میں آج یہ شکایت کرتا ہے اور رات کو ان کے پاؤں پڑتا ہے یا ان کے سے ہی مذاکرات کرنے کی ضد کرتا ہے اور سیاسی جماعتوں کو صرف فیس سیونگ کے لیے مذاکرات کرتا ہے، کبھی اتنے طاقتور نہ ہوتے، آئین قانون کے پابند ہوتے جتنے ہم نے جدوجہد کی. 9 مئی کا آپ ذکر بار بار کرتے ہیں. میاں صاحب کے اوپر آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کا الزام لگا، ان کو رحمت جعفری صاحب نے سزا دی. اس کے بعد یہاں پہ پی ٹی وی کے اوپر میاں صاحب کے ملٹری سیکٹری نے جا کے خبر چلوائی، نیا آرمی چیف بنا دیا. تو یہاں پہ تو سب کے اوپر الزامات لگتے ہیں نا. یہ تو الزامات ہیں. نہیں بڑی اچھی بات کی ہے. نہیں ایک سیکنڈ کاظمی صاحب پلیز. جی بہت زبردست آپ نے بات کی اپنے دل کی، جو آپ کے دل میں تھا وہ آپ نے کہا. اب مجھے عرض کرنے دیں، مجھے یہ بتائیں اپنی دیانتداری سے 1998 میں جب نواز شریف نے ایٹمی تجربہ کیا تو اسی سپر پاور کے جو چیف ایگزیکٹو تھے ان کے کتنے فون آئے، دھمکی میز بھی اور لالچ بھی. کیا پاکستان کے مفاد میں اس شخص نے جس کو ہائی جیکر بنایا گیا تھا اس نے تجربہ کر کے دکھایا؟ اور پھر پوری قوم اس کو ہیرو کہہ رہی تھی، اور کس طرح پھر اس کے خلاف منصوبہ بندی پرویز مشرف کی قیادت میں بنائی گئی. اور خالی پرویز مشرف نہیں تھے، یہ ہائی جیکنگ کیس جو بنایا گیا یہ اس وقت آرڈر یا اس وقت یہ نہ بھی ہوتا یہ حادثہ تو پھر بھی اس کو ہٹا کے نئے آرمی چیف کو لگانے کی بات نہ بھی کی جاتی تو مارشل لا لگانے کا فیصلہ پہلے کیا جا چکا تھا. میں آن اوتھ یہ بات کہنے لگا ہوں. 12 اکتوبر کو مارشل لا لگا تھا، 10 اکتوبر کو میں جاتی عمرہ گیا کسی کام سے، مجھے ذاتی کو مسئلہ تھا. نواز شریف صاحب، میاں شریف صاحب، شہباز شریف صاحب موجود تھے. کوئی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میاں شریف صاحب کی، میں بات نہ کر سکا. شہباز شریف صاحب مجھے باہر چھوڑنے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ آج بات نہیں ہو سکتی، اگلے ویک جب نواز شریف آئیں گے تو تب بات کر لیں گے. میں نے کہا کہ اگلا ویک آئے گا تو پھر بات کریں گے نا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ لوگوں نے تے اپنا شرطاں لگائیاں دیاں نے کہ تہاڈی حکومت جا رہی ہے. ایک دم وہ چپ ہوئے اور مجھے کہنے لگے تمہیں کس نے کہا؟ میں کہا جناب میرے نال کیڑا پرویز مشرف نے مشورہ کیتا ہے، میں تو کوئی 20-30 ہزار لوگوں کے بعد بات کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کے بعد جو تھڑوں میں باتیں ہو رہی ہیں. تو بھائی میرے انہوں نے 10 منٹ لیے مجھ سے، 10 منٹ کے بعد وہ دوبارہ آئے میرے پاس اور کہتے ہیں کام مک گیا.
یہ 12 اکتوبر نہیں 10 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو سیک کیا تو تب انہوں نے مارشل لا لگایا. مارشل لا لگانے کا فیصلہ پہلے کر چکے تھے. تو پھر اسی لیے طیارہ ان کا روکنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی ان کا فیصلہ تو ہو چکا ہے لہٰذا نیا آرمی چیف اب لگا آجائیں، دیں. جو طیارے، ایک سیکنڈ، جو طیارے کو اغوا کرنے کا، طیارے کو روکنے کا یہ سارا ڈرامہ تھا کہ فیول ختم ہو گیا، یہ سارا ڈرامہ تھا. یہ سارا کا سارا اس وقت کا جو طاقتور حلقے تھے جو اس کے ساتھ کھڑے تھے پرویز مشرف کے، یہ سارا انہوں نے ڈھونگ ڈرامہ رچایا. یہاں تک رچا دیا کہ کئی دن تک جب پی ٹی وی پر، اس وقت تو دوسرے چینل ہوتے نہیں تھے، پی ٹی وی پر یہ گرداب سنائی جاتی رہی کہ پٹرول ختم ہونے والا تھا، 200 لوگوں کو مار دینا تھا. ایک بندے کو مارتے مارتے جب ہم لوگوں میں جاتے تو خواتین ہمیں کہتی کہ ہائے ہائے بڑا ظلم کرنے لگا سی نواز شریف، اینے بندیاں نو مار دین لگا سی. یہ اس وقت ماحول بنایا گیا جس طرح آج بنایا گیا پر کہ سر نواز شریف پی ٹی ڈاکو وی ہے، سے نواز دیکھیں شریف نا چور ہے. خبر جبکہ چلوائی گئی نا، حقیقت یہ ہے، آرمی ایک چیف کی سیکنڈ، تبدیلی کی جبکہ- پی ٹی وی سے جبکہ خبر چلوائی گئی. میاں صاحب کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر یہ جاوید بات درست ہے. وہاں پہ گئے یہ- اور پی ٹی وی کو نہیں، نہیں، ٹیک اوور کیا. آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے حملہ کیا پی ٹی وی پہ، بھائی آپ لوگوں نے ٹیک اوور کر کے خبر چلوائی وہاں سے. نہ ان کا حق تھا، ان ٹیک اوور نہیں کیا. ان کے پاس پہلے سے پی ٹی وی جو تھا اس کا اختیار یا ان کی ڈومین میں تھا، ان کے ایسیس میں تھا. تو انہوں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جس طرح دیگر نیوز جو ہیں وہ چلوائی جاتی ہیں اسی طرح چلوائی. یہ حقیقت ہے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ فیول ختم ہو چلا تھا، 400 بندہ 200 بندہ مارا جانا تھا. یہ بات غلط ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اگر نواز شریف پاکستان کو ایٹمی قوت نہ بناتے، جو میں نہیں کہہ رہا، وہ بات ان کے وزیر داخلہ عمران خان کے بریگیڈیئر اعجاز شاہ بھی اقرار کرتے رہے میرے ساتھ. انہوں نے کہا نواز شریف اگر 2-3 بندوں کو راضی رکھتا تو نواز شریف چوتھی دفعہ بھی پرائم منسٹر ہوتا. اچھا سر، آپ نے یہ حقائق ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ میاں صاحب نے